آزمائش پر توبہ نہ کرنا، جس بات کی نصیحت کی گئی تھی اس کو بھلا دینا، اللہ فرماتے ہیں پھر سزا کے طور پر ان پر دنیا تھوڑی سی کھول دیتے ہیں، پھر اس میں دل لگا لیتے ہیں۔ ہم نے تو آزمائشیں نازل کی تھی تاکہ ان کے دل نرم ہوتے، یہ لوٹ آتے، پر ان کے دل تو پہلے سے سخت ہو گئے۔ فضیلت الشیخ مفتی عبداللطیف، اسلامک اسکالر۔ محترم بھائیوں، ساتھیوں، بزرگوں اور قابل قدر ماؤں بہنوں، زندگی بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہی ہے، اور اس زندگی پر ہمارا محاسبہ نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو فرمایا تھا، اذا اصبحت فلا تنتظر المساء واذا امسیت فلا تنتظر الصباح، کہ جب صبح کرو تو شام کا انتظار مت کرو۔ صبح اگر آپ نے کی ہے تو یوں سمجھے کہ اب صبح میں نے اللہ کے پاس چلے جانا ہے، شام کا انتظار نہ کرو، اور شام کی ہے تو صبح کا انتظار نہ کرو، تیاری میں رہو، ہر وقت تیاری میں رہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پیارے پیغمبر سے وصیت اور نصیحت کی بات کرتے تو آپ اپنی نصیحتوں میں ایک نصیحت یہ بھی کیا کرتے تھے، وَاعْدُدْ نَفْسَكَ فِي الْمَوْتَى، کہ اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرنا شروع کر دو، سمجھو ابھی موت آئی کہ ابھی موت آئی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہمارے ساتھی ابو رضوان جو واحد ٹاؤن میں رہتے ہیں، بھائی کہتا 1 گھنٹے پہلے اس سے بات ہوئی ہے، 1 گھنٹہ پہلے بات ہوئی ہے اور 1 گھنٹے بعد پتہ چلا کہ وہ فوت ہو گیا، بیمار بھی نہیں ہے۔ ہر وقت تیار رہنا چاہیے۔ لوگ سال ختم ہونے کی خوشیاں منا رہے ہیں، نیو ہیپی ایئر نائٹ کے نام سے اور نیو ہیپی ایئر ڈے کے نام سے آج مختلف قسم کی تقریبات چل رہی ہیں۔ پچھلے سال میں ہم نے کیا کھویا، کیا پایا، اس پر ہماری توجہ نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، لوگوں ارتحلت الدنیا مدبرہ وارتحلت الآخرۃ مقبلہ ولکل منہما بنون فکونوا من ابناء الآخرہ ولا تکونوا من ابناء الدنیا فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل۔ صحیح بخاری میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ فرمان موجود ہے، کہتے لوگوں یہ دنیا منہ موڑ کے جا رہی ہے، دنیا روزانہ تم سے دور جا رہی ہے، کم ہوتی جا رہی ہے، 1 سال تمہاری زندگی کا مزید کم ہو گیا، ایک اور اینٹ گر گئی دیوار حیات سے، ایک اور اینٹ گر گئی دیوار حیات سے، ناداں کہہ رہے ہیں نیا سال مبارک۔ پچھلے سال میں ہم نے کیا کھویا، کیا پایا؟ اولا يرون انهم يفتنون في كل عام مرة او مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون۔ اللہ فرماتے ہیں کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں سال میں 1-2 دفعہ یہ لازمی طور پر آزمائشوں میں ڈالے جاتے ہیں، مصیبتوں میں مبتلا کیے جاتے ہیں، فتنے ان پر آتے ہیں، ثم لا يتوبون، پھر بھی یہ توبہ نہیں کرتے، معافیاں نہیں مانگتے، ولا هم یذکرون، اور نصیحت بھی نہیں پکڑتے۔ اصل چیز یہ تھی، اولا يرون انهم يفتنون في كل عام مرة او مرتين۔ پچھلا سال کورونا وائرس کی نظر ہو گیا، بڑا امتحان تھا، انٹرنیشنل وبا تھی، بڑی آزمائش تھی۔ اللہ کہتے ہیں ثم لا يتوبون، ان کے دل اتنے سخت ہو گئے ہیں، دل مردہ ہو گئے ہیں، پھر بھی انہوں نے توبہ نہیں کی، معافیاں نہیں مانگی، نیا سال منانے کی خوشیوں میں لگے ہوئے ہیں، کیا کھویا کیا پایا اس پر غور نہیں کرتے۔ ثم لا يتوبون، نہ توبہ کرتے ہیں، ولا هم يذکرون، اور نہ نصیحت پکڑتے ہیں۔
فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیہم ابواب کل شیء. اللہ فرماتے ہیں جب ان کو نصیحت کے لیے یہ آزمائشیں آتی تھی، جب انہوں نے نصیحتوں پر غور نہیں کیا اور اس کو بھلا دیا، ہم اللہ فرماتے فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ان پر ہم دنیا جہان کی ہر چیزوں کے دروازے کھول دیتے ہیں، پھر ان کو مہلت دے دیتے ہیں، ان پر رنگینیاں ان کا عام کر دیتے ہیں، کاروبار وسیع کر دیتے ہیں. یہ سزا ہے اللہ کی طرف سے. آزمائش پر توبہ نہ کرنا، جس بات کی نصیحت کی گئی تھی اس کو بھلا دینا، اللہ فرماتے ہیں پھر سزا کے طور پر ان پر دنیا تھوڑی سی کھول دیتے ہیں، پھر اس میں دل لگا لیتے ہیں. لولا اذا باسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم. یہ قرآن ہے. اللہ فرماتے ہیں ایسا کیوں نہیں ہوا جب ان پر امتحان آیا تھا، جب ان پر مشکل آئی تھی، تضرعوا، یہ گڑ گڑائے کیوں نہیں ہے، معافیاں کیوں نہیں مانگی، ان کی ساری کیوں نہیں کی. ولكن قست قلوبهم. اللہ کہتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ ان کے دل ہی سخت ہو گئے. بڑی سے بڑی نصیحت ان کے دل پر چوٹ نہیں مارتی، اثر نہیں ہوتا. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. ہم نے تو بڑے امتحان سے، بڑے عذاب سے، بڑی مصیبت سے پہلے ان پر چھوٹی سی مصیبت نازل کی تھی، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ لوٹ آئیں، پلٹ آئیں، توبہ کر لیں. لولا جاء باسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم. اللہ فرماتے ہیں کیسے لوگ ہیں، ہم نے تو آزمائشیں نازل کی تھی تاکہ ان کے دل نرم ہوتے، یہ لوٹ آتے، پر ان کے دل تو پہلے سے سخت ہو گئے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعد الذی عملوا لعلہم یرجعون. سال گزرا، سال میں کتنے نقصانات ہوئے، کتنے مسائل بنے، بچوں کے، سکولز کے، مدارس کے کتنے نقصان ہوئے، کوئی اس پر غور نہیں کرتا. اس کو فکر ہے روپے پیسے کی، معیشت کی، دکان کی، کاروبار کی، مہنگائی کی، امت کا کتنا وقت ضائع ہوا، بچوں کے مستقبل میں کتنی دراڑیں آئیں، اس پر کسی نے غور ہی نہیں کیا. اللہ فرماتے ہیں بر و بحر میں جتنی مصیبتیں آتی ہیں، جو پریشانیاں آتی ہیں، یہ تمہاری کرتوتوں کی وجہ سے، تمہاری بدعمالیوں کی وجہ سے. کورونا وائرس نے بڑی مہنگائی پیدا کر دی ہے، لوگوں کی معیشت تباہ ہو گئی ہے، دکانیں ختم ہوتی جا رہی ہیں، تاجر ڈوب گئے ہیں. یہ ساری باتیں کبھی غور کیے اس کے اسباب کیا ہیں؟ دنیا میں کورونا وائرس بڑا پھیلا، سال گزرا ہمارا، ہم نے کوئی غور نہیں کیا. لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بها الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تکن مضت فی اسلافہم الذین مضوا. پیارے پیغمبر فرماتے ہیں جب قوموں میں فحاشی علی الاعلان ہوگی، ان کے گھروں میں، ان کے موبائلوں میں، ان کے ٹی وی پر، ان کے ڈش اینٹینا ڈیکوڈر پر جب طرح طرح کی فحاشیاں عام ہوں گی، ان کی بچیاں فحش لباس پہن کر بےہودہ کلچر بنا کے بازاروں میں نکلیں گی، لوگوں کے لیے مائلات ممیلات، لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی، لوگوں کی طرف مائل ہونے والی، کوئی شرم و حیا نہیں. جب فحاشی عام ہوگی تو اللہ کیا کرے گا؟ الا فشا فیہم الطاعون، ان میں طاعون کی بیماریاں پھیلیں گی. اگرچہ اس وقت بہت سارے لوگ کورونا وائرس کو طاعون کی بیماری قرار دے رہے، کل ان میں طاعون کی بیماری پھیلے گی. طاعون کی بیماری نہ بھی ہو تو اگلے الفاظ کیا ہیں؟ والاوجاع التي لم تكن مضت في اسلافهم الذين مضوا. تو اللہ ان کی فحاشیوں کی وجہ سے اللہ ان میں ایسی ایسی بیماریاں پھیلائے گا جو بیماریاں کبھی دنیا نے سنی تک نہیں ہوں گی. وجہ کیا تھی؟ فحاشی. بیماری ختم کرنا چاہتے ہو، فحاشی ختم کرو، جو سبب ہے اس کو ختم کرو. جہاں سے پانی کا سوراخ بنا ہوا ہے اس سوراخ کو بند کرو.
کوئی غور نہیں اس پر. مار گیا جی مہنگائی بڑی آ گئی ہے. او بھائی کورونا کی وجہ سے مہنگائی آئی ہے کہ اور اسباب بھی ہیں. وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينِ وَشِدَّةِ الْمَعُونَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ. کا مسلمان یا غیر مسلم یا دنیا میں رہنے والے سبھی لوگ، ان میں جب کسی میں بھی مصیبت آئے گی، یہ گناہ آئے گا کہ جب وہ ماپ تول میں کمی کریں گے، کھوٹی چیزیں دیں گے، ملاوٹ والی چیزیں دیں گے، ناپ تول میں کمی. روتے سارے سبب کوئی نہیں دیکھتا. کہ جب مسلمانوں میں اور غیر مسلموں میں ساری دنیا میں کہیں بھی ناپ تول کی کمی آئے گی تو اللہ 3 عذاب دے گا ان کو. 3 عذاب. الا اخذوا بالسنین، کہ ان پر قحط سالی آئے گی، مہنگائی آئے گی. الا اخذوا بالسنین وشدۃ المعونہ وجور السلطان علیہم. 3 عذاب ان پر آئیں گے. قحط سالی. قحط سالی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ چیزیں مارکیٹ میں اویلیبل نہ ہوں، یا ہوں تو انسان کی رینج سے باہر چلی جائیں، پہنچ سے باہر چلی جائیں، یا ملتی نہ ہوں، یا ملتی ہو تو بندہ خریدنے کی طاقت میں نہ رہے. قحط سالی ان میں عام ہوگی. وشدت المعونہ. شدت المعونہ کا معنی کیا ہے؟ اخراجات کی سختی. جدید اردو میں اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے مہنگائی. تیسرا عذاب کیا ہوا؟ جور السلطان علیہم. حکمرانوں کے ظلم ان پر عام ہوں گے، ٹیکسز ان پر عام ہو جائیں گے. زمین خریدو گے، بیچو گے، بناؤ گے، کوئی نئی پراپرٹی شروع کرو گے، کوئی نئی دکان بناؤ گے، کہیں ٹھیلا لگاؤ گے، کوئی کاروبار کرو گے. کہا ان پر حکمرانوں کے ظلم عام ہو جائیں گے. ہم ظلم تو دیکھ رہے ہیں، مہنگائی تو دیکھ رہے ہیں، قحط سالی تو دیکھ رہے ہیں، اور اپنی کرتوتیں نہیں دیکھ رہے. سال گزرا، پچھلے سال میں نے کتنی خیانتیں کی، کتنی گڑبڑ کی، کتنی ناپ تول میں کمی کی، اس پر بالکل توجہ نہیں ہے. کہا لوگوں دیکھ لو دنیا جا رہی ہے منہ موڑ کے. وَارْتَحَلَتِ الْآخِرَةُ مُقْبِلَةً. حضرت علی فرماتے ہیں آخرت تمہاری طرف توجہ کر کے آ رہی ہے، تمہاری طرف آ رہی ہے. دنیا جا رہی ہے، آخرت آ رہی ہے. تمہارا ہر قدم، ہر سانس، ہر لمحہ، ہر دن دنیا میں کم ہوتا جا رہا ہے اور آخرت کے قریب ہوتا جا رہا ہے. وَلِكُلِّ مِنْهُمَا بَنُونَ. ان دونوں میں سے ہر ایک کے لیے افراد ہیں، دنیا دار اور آخرت والے. اہل الدنیا اور اہل الآخرہ. کونوا من ابناء الآخرہ ولا تکونوا من ابناء الدنیا. آخرت والے بننا، دنیا کے پجاری نہ بننا. کامیابی اسی میں ہے کہ تم آخرت والے بنو، دنیا دار نہ بنو. فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلَا حِسَابٌ. یہاں اس وقت عمل ہے، کام کرنے کا موقع ہے. حساب کتاب آخرت میں اللہ تمہیں یہاں مہلت دے گا. وَغَدًا حِسَابٌ وَلَا عَمَلٌ. اور کل حساب کتاب ہوگا، عمل کی توفیق نہیں ہو پائے گی، عمل نہیں کر پاؤ گے. آج عمل ہے، حساب نہیں ہے. کل حساب ہوگا، عمل نہیں ہوگا. میں دیکھوں پورے سال میں کیا کھویا، کیا پایا، کیا غلطیاں کی، کہاں کہاں غلطی ہوئی کہ آج میں مصیبت کی طرف، مہنگائی کی طرف جا رہا ہوں. پچھلے سال میں جو مصیبتیں آزمائشیں آئیں، اللہ کہتے ہیں غور کیوں نہیں کیا تم نے اس پر؟ اولا يرون انهم يفتنون في كل عام مرة او مرتين. ہر سال 1-2 دفعہ یہ لازمی آزمائے جاتے ہیں. کورونا کی نئی شکل برطانیہ میں پیدا ہو گئی ہے، اس پہ کوئی اور نہیں کر رہا. یہ آزمائش ہے. سال میں 1-2 دفعہ لازمی طور پر ان پر امتحان آتے ہیں، فتنے آتے ہیں، آزمائشیں آتی ہیں. ثم لا يتوبون. پھر بھی یہ توبہ نہیں کرتے. کہا اس کا یہ آنے والی آزمائشیں، ان کا نتیجہ تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ مسلمان توبہ کرتا، رجوع کرتا، نصیحت پکڑتا.
کورونا کی وجہ سے مہنگائی بڑی ہو گئی جی، بے روزگاری بڑی ہو گئی ہے. کورونا کو تم آپ سبب سمجھ رہے ہو؟ یہ کورونا تو ہمارے اعمال کی وجہ سے ایک آزمائش تھی. ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ تو ہاتھوں کی کمائی کرتوتیں غلطیوں کی وجہ سے تھا. کورونا کی وجہ سے اس مہنگائی نہیں ہے. جب کورونا نہیں تھا مہنگائی پہلے بھی تھی، مسائل پہلے بھی تھے. اس کی وجہ اللہ نے کچھ اور بیان کی. اللہ فرماتے ہیں ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنہ یأتیہا رزقها رغدا من کل مکان فکفرت بانعم اللہ فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. قرآن کی اس آیت پر غور کریں. یہاں اللہ نے وجہ بتائی ہے بھوک کیوں آتی ہے، خوف کیوں آتا ہے، مصیبتیں کیوں آتی ہیں. ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنہ، اللہ کسی بستی کی، کسی علاقے کی مثال بیان کرتا ہے. پاکستان کی مثال ہو، سعودی عرب کی مثال ہو، شام تیونس کی مثال ہو، دنیا کے ممالک کی مثالیں ہو. اللہ کہتے ہیں اللہ کسی بستی کی مثال بیان کرتا ہے کانت آمنۃ مطمئنہ. جو علاقہ، جو بستی، جو ملک بڑا امن والا تھا، بڑا اطمینان تھا. وہاں ہمارے ملک میں بھی ایک وقت تھا، بڑا امن تھا، بڑا اطمینان تھا. ہر گھر میں سکون، امن، ہر انسان اپنی تھوڑی زیادہ میں مطمئن. یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، اللہ فرماتے ہیں ہر طرف سے کھلا ان کو رزق ملتا تھا. ہر طرف سے آسمان سے رحمتیں آتی تھی، زمین سے برکتیں نکلتی تھی، تھوڑے پیسوں میں گزارا ہوتا تھا. آج سے 15 سال پیچھے چلے جاؤ تو آپ کا 5,000 روپیہ 1 تولہ سونا کے برابر ہوتا تھا. اور آج آپ کا 1 لاکھ کچھ ہزار ہے تو 1 تولہ سونے کا آتا ہے. سونا وہی ہے، سونا وہی ہے. آپ کا پیسہ کہاں چلا گیا؟ کہ اس وقت وَيَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مکان، چاروں طرف سے رزق کھلا ملتا تھا. تھوڑے میں اللہ نے برکت پیدا کی تھی. امن تھا، اطمینان تھا، رزق جتنا بھی تھا اللہ نے اس میں کشادگی پیدا کی تھی. پورے گھر والوں کو بڑا اچھا تھا، پورے گھر والے اس سے شیر ہوتے تھے. آج روٹی کھائی ہے کل کھائیں گے، چائے کے ساتھ کھائیں گے، چینی نہیں ہے تو اس میں نمک ملا کے تھوڑا سا کر لو، کسی کے گھر میں گڑ ہے وہ کر. یہ چیزیں تھی اور اطمینان تھا. فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، مسلمانوں نے جب اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا، اللہ کی نعمتوں سے منہ موڑا، جتنی اللہ کی نعمتیں تھیں ان کا کفر کیا، انکار کیا، ناشکری کی. اور جب انسان ناشکری کرتا ہے نا تو پھر انسان عذاب کے قریب چلا جاتا ہے. ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ کو کیا پڑی ہے اگر تم ایمان والے بن جاؤ اور شکر کرنے والے بن جاؤ، تو اللہ کو کیا پڑی ہے کہ اللہ تمہیں عذاب میں مبتلا کرے. ہاں اگر تم ایمان سے منہ موڑ لو گے اور ناشکری کرو گے پھر اللہ تمہیں عذاب میں مبتلا کرے گا. فکفرت بانعم اللہ، انہوں نے اللہ کی بے شمار نعمتوں کا انکار کیا. فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، اللہ نے ان کی بد اعمالیوں کی وجہ سے، ان کی کرتوتوں کی وجہ سے ان پر خوف اور بھوک مسلط کر دی. امن کی جگہ پر خوف آ گیا، امن و اطمینان کی جگہ پر خوف آ گیا. وَيَأْتِيهَا رِزْقُهَا مِنْ كُلِّ رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَان، کھلے رزق کی جگہ پر کیا آ گئی؟ البھوک. بھوک آ گئی ان پر. امن و اطمینان کی جگہ پر خوف نے جگہ ڈیرے ڈال لیے اور کھلے رزق کی جگہ پر بھوک آ گئی.
بما کانوا یصنعون، اصل وجوہات کیا ہیں؟ ان کی بدعمالیاں، سبب ان کی بدعمالیاں۔ 2020 کو گالیاں نہ دو، اس کو برا بلا نہ کہو، لا تسبوا الدہر۔ اللہ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، انا الدہر، میں زمانہ ہوں، وہ ساقلب اللیل والنہار بید الامر، اقلب اللیل والنہار، میرے ہاتھ میں سارے معاملات ہیں، دن رات کو میں بدلتا ہوں۔ کورونا کی وجہ سے تمہارا پچھلا سال مہنگائی میں، مصیبت میں گزرا، تو اس میں تمہاری اپنی کرتوتیں۔ 2020 کو گالیاں نہ دو، اپنی کرتوتوں پر عمل کرو، اس پر دیکھو، اس کی اصلاح کرو، اس سے توبہ کرو۔ ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون، اللہ فرماتے ہیں یہ تو اتنے غافل لوگ ہیں، اتنا بڑا جھٹکا ان کو لگا، پھر بھی توبہ نہیں کی انہوں نے، پھر نصیحت نہیں پکڑی۔ فلولا اذ جاء بأسنا تضرعوا، اللہ کہتے ہیں جب ان پر عذاب آیا تھا، کوئی تکلیف آئی تھی، فتنہ آیا تھا، تو انہوں نے یہ گڑ گڑائے کیوں نہیں ہے؟ فرمایا دل سخت ہو گئے ان کے، اور دلوں کے سخت ہونے کی وجہ انسان کی بدعمالی ہے۔ ما من القلوب قلب الا وله سحابة كسحابة القمر، دلوں میں سے ایک دل بھی ایسا نہیں ہے جس دل کے سامنے بادل نہ آتے ہوں، اور وہ بادل کیا ہیں؟ گناہ کے بادل۔ اور جب گناہ کے بادل انسان پر آتے ہیں اور اس کے دل پر آتے ہیں تو یہ چمکتا ہوا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ ان العبد اذا اذنب ذنبا كانت نقطة سوداء في قلبه، بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر سیاہ رنگ کا ڈاٹ، داغ، دھبا لگ جاتا ہے، نشان لگ جاتا ہے۔ پھر گناہ کیا، دھبا لگ گیا، پھر گناہ کیا، نشان لگ گیا، نشان لگتے لگتے سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ کلا بران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، پھر پیارے پیغمبر نے یہ آیت پڑھی کہ اللہ نے ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے ان کے دلوں پر پردہ کر دیا ہے، ان کے دلوں پر سیاہ رنگ کے نشان لگ لگ کے، ڈاٹ دھبے لگ کے ان کے دلوں پر پردہ آ گیا ہے، اب یہ دل سمجھ نہیں سکے گا۔ بڑا سخت دل ہو گیا، نصیحت پکڑنے کی بجائے سیاہ ہو گیا۔ فَإِن تَابَ وَاسْتَغْفَرَ، توبہ کر لیتا، استغفار کر لیتا، معافی مانگ لیتا، سُقِلَ قَلْبُهُ، تو اس کے دل کو پالش کر دیا جاتا، صاف ستھرا کر دیا جاتا۔ آج صاف ستھرا کیوں نہیں ہوا؟ سیاہ کیوں ہے؟ سخت ہو گیا ہے، سیاہ ہونے کی وجہ سے سخت ہوا۔ فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ، کا بربادی ان دلوں کے لیے، تباہی ان دلوں کے لیے جو اللہ کے ذکر سے سخت ہو گئے، اللہ کے ذکر نہیں کرتے، نصیحت نہیں پکڑتے، توبہ نہیں کرتے، ان دلوں کے لیے بربادی ہے۔ اکثر لوگ آج ہارٹ پیشنٹ ہوتے جا رہے ہیں، غم بڑا ہے، پریشانی بڑی ہے، کہ ان دلوں کے لیے بربادی ہے، اور خوشی اور غمی کا تعلق انسان کے دل پر بوجھ بننا ہے۔ تو فرمایا جب یہ انسان توبہ نہیں کرتا، اللہ کے ذکر سے دور چلا جاتا ہے، نصیحت نہیں پکڑتا، تو اللہ ان کے دلوں پر نشانات کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر ویلن، بڑی تباہی ہے ان کے دلوں کے لیے، بربادی ہے ایسے دلوں کے لیے۔ كما من القلوب قلب الا وله سحابة كسحابة القمر بينما القمر مضيء اذ علته سحابة فاظلم واذا تجلت عنه فاضاء، کہا چمک رہا ہوتا ہے چاند، اس کے سامنے بادل آ جاتے ہیں، بادل آ گئے تو یہ چمکتا ہوا چاند اپنی روشنی کھو بیٹھتا ہے۔ چاند تو ہوتا ہے جیسے انسان کا دل بھی موجود ہے، مگر چاند بادلوں میں چھپ جاتا ہے، نظر نہیں آتا۔ اس وقت چاند کا ہونا نہ ہونا لوگوں کے لیے برابر ہو جاتا ہے۔ اسی طرح دل کے سامنے جب گناہوں کے بادل آ جاتے ہیں تو اس وقت دل کا ہونا اور نہ ہونا برابر ہے۔ ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب او القى السمع وهو شہید، اللہ کہتا ہے ہم نے جتنی بھی نشانیاں دنیا میں بھیجی ہیں اس میں نصیحت ہے اس شخص کے لیے لمن کان لہ قلب، جس کا دل ہے، اس کے لیے ہے یہ نصیحت، ہے اس کے لیے جس کا دل ہے۔ دل کس کا نہیں ہے؟
گویا کہ اللہ نے اس بندے کا دل ہی شمار نہیں کیا جو سیاہ ہو گیا اور سخت ہو گیا، جس کے سامنے بادل آ گئے۔ وَإِذَا تَجَلَّتْ عَنْهُ فَأَضَاءَ، کہا جب چاند کے سامنے بادل آتے ہیں تو بے نور ہو جاتا ہے، اس پہ اندھیرے چھا جاتے ہیں۔ وَإِذَا تَجَلَّتْ عَنْهُ فَأَضَاءَ، اور جب وہ بادل اس چاند سے چھٹ جاتے ہیں، ایک طرف ہو جاتے ہیں، تو چاند پھر سے چمکنا شروع کر دیتا ہے۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کو چاند کے ساتھ اور گناہوں کو بادلوں کے ساتھ تشبیہ دے کے سمجھایا ہے۔ تمہارا دل چاند کی طرح ہے، اگر اس کے سامنے گناہوں کے بادل آ گئے تو جس طرح چمکتا ہوا چاند بے نور ہو جاتا ہے، تمہارا دل بھی بے نور ہو جاتا ہے اور سخت ہو جاتا ہے۔ اور چاہتے ہو تمہارا دل روشن ہو جائے تو اس کے سامنے سے بادل ہٹانے ہیں۔ ان فی ذلک لذکری لمن کان له قلب او القى السمع وهو شہید۔ اللہ کہتے ہیں بڑی بڑی نشانیاں ہم نے بیان کی ہیں، یہ اس بندے کے لیے ہیں جس کا دل موجود ہے اور اپنی وہ سماعت اچھے طریقے کے ساتھ کہیں فٹ کرتا ہے، لگاتا ہے، اور وہ اس پر گواہ رہتا ہے۔ یہ نشانیاں اس کو فائدہ دیں گی، وگرنہ تو اس کا دل ہے لیکن اللہ اس کو شمار نہیں کر رہے۔ اس آیت پر، سورۃ توبہ کی اس آیت پر جا کے گھر میں ضرور غور کرنا ہے۔ اولا يرون انهم يفتنون في كل عام مرة او مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون، کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں سال میں ایک دو دفعہ وہ لازمی طور پر آزمائے جاتے ہیں، کبھی کورونا کے ذریعے، کبھی فلو کے ذریعے، کبھی سیلاب کے ذریعے، کبھی زلزلے کے ذریعے، کبھی فصلوں کی تباہی کے ذریعے، کبھی شدت بارش کے ذریعے، کبھی بارش کے رک جانے کے ذریعے۔ یہ ہر سال ایک دو دفعہ لازمی طور پر امتحان میں ڈالے جاتے ہیں۔ ثم لا يتوبون، پھر بھی یہ توبہ نہیں کرتے، ولا هم يذكرون، اور یہ نصیحت بھی نہیں پکڑتے۔ کیا ہم بھی انہی لوگوں میں سے تو نہیں ہیں جن کا سال گزر گیا، 2020 گزر گیا، اس سال میں کئی دفعہ آزمائے گئے، نہ توبہ کی نہ نصیحت پکڑی۔ پچھلے سال میں کیا کھویا کیا پایا، ٹھیک ہے، کچھ ہو گیا، سمجھ نہیں رہی، غفلت میں رہے، تو آج سچے دل سے اللہ سے معافی مانگیں، 2 رکعتیں ادا کریں توبہ کی نیت سے، اور اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے کہیں یا اللہ 2020 میں جو غلطیاں ہو گئیں، کمیاں کوتاہیاں رہ گئیں، یا اللہ وہ مجھے معاف کر دے۔ یہ 2021 میں بڑی محنت کے ساتھ، التجا کے ساتھ، تضرع کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، توبہ کے ساتھ تیری طرف رجوع کر کے میں گزاروں گا۔ انشاءاللہ اگر ہماری کیفیت یہ ہوگی تو رب نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ اتنا خوش ہوتے ہیں کہ اللہ صرف گناہ بخشتے نہیں ہیں بلکہ پورے سال کے، پوری عمر کے سارے گناہوں کو سچی توبہ کی وجہ سے اللہ سارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتے ہیں۔ سو میرے بھائیوں، ملک پاکستان میں اگرچہ اسلامی مہینوں کے ساتھ ہم زندگی نہیں گزار رہے، لوگ اسی طرح جنوری فروری کے ساتھ گزارتے ہیں، تو پھر بھی اتنا احساس رہنا چاہیے کہ جہاں ہم رہ رہے ہیں، نیا سال اگر شروع ہو رہا ہے تو نئے عہد کے ساتھ، نئے تجدید عہد کے ساتھ ہمیں اللہ کے سامنے ایک زندگی بسر کرنی ہے۔ اللہ کریم ہماری پچھلے سال کی ساری کمیاں کوتاہیاں معاف فرمائے، جو عبادات کی اللہ قبول فرمائے، اور یہ نیا سال ایک نئے جذبے کے ساتھ اللہ بیان ہمیں گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، جس میں کمیاں کوتاہیاں اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرے، اور اللہ فرمائے محفوظ فرمائے، اور نیکیاں کثرت سے کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ فاقول قولی ھذا واستغفر لی ولکم۔